بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور اس سٹوری کو پلیز لائک کر دیا کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تابش اس کی سوالیہ نظریں محسوس کرتے ہوئے ہولے سے مسکرایا۔ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ اسے مسکراتے دیکھ کر حرم کی تیوری چڑھی۔ اپنی زوجہ محترمہ کو کڈنیپ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، شرارت سے بتایا گیا۔ سیدھی طرح بتاؤ، جبکہ دل سے مانوس ماری کی صدا زبان تک آتی آتی رہ گئی۔ سیدھی طرح ہی تو بتا رہا ہوں، سادگی سے بتایا گیا۔ کہیں کسی ہوٹل وغیرہ میں تو نہیں لے کے جا رہے؟ حرم نے دماغ لڑایا۔ تم گرل فرینڈ تھوڑی ہو؟ فوراً جواب آیا، میرا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا ہے، مزید اس کو مت گھماؤ۔ وہ الجھتے ہوئے بولی، یقین ہے مجھ پہ؟ ٹرن لیتے ہوئے امید بھرے لہجے میں پوچھا گیا، اور حرم اس کے چہرے کو کھوجنے لگی تھی۔ تابش نے سر کے اشارے سے پوچھتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ کچھ پل دیکھنے کے بعد وہ سر نامے ہلاتی اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی میں دے گئی۔ مطلب تمہیں یقین نہیں ہے؟ حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ کی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پھنسائی تھیں۔ ہے نا؟ خود اعتمادی سے کہتے ہوئے اب کی بار سر ہاں میں ہلایا گیا۔ کتنا؟ شوق لہجے میں پوچھا گیا۔ -9.999 اینڈ +1 سے جواب دیا گیا۔ یہ بندہ ناچیز آپ کا تہہ دل سے مشکور ہے، اتنا اعتبار آج تک کوئی نہیں کر پایا مجھ پہ۔ اس نے گہرا طنز کیا تھا اور وہ گردن اکڑاتی مسکرانے لگی تھی۔ سنجیدگی سے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے وہ باہر نکلا تو حرم بھی باہر نکلتی تعجب سے اسے دیکھنے لگی، جو جیکٹ کی جیب سے چابی نکالتا دروازہ ان لاک کر رہا تھا۔ گیٹ کھولنے کے بعد وہ واپس پلٹا تو حرم کو باہر دیکھ کر اسے اندر جانے کا اشارہ دیتا خود گاڑی میں سوار ہو گیا۔ حرم ناسمجھی سے سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی تو تابش بھی گاڑی گیراج میں کھڑی کرتا اس کے پیچھے لاؤنج میں آیا تھا۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دریافت کیا گیا۔ حرم جو بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ رہی تھی اس کے سوال پہ گڑبڑا کے پلٹی۔ کیا مطلب کہ ہم اس گھر میں اپنی الگ دنیا بسائیں گے؟ مگر کیوں؟ حرم کی سمجھ سے باہر تھا۔ تابش اور آفندی ہاؤس کو چھوڑ دے ناممکن، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اور میری مما دونوں کے درمیان کوئی بھی اختلاف ہو۔ ویسے بھی تم یہاں زیادہ خوش رہو گی۔ وہ اصل بات گول مول کر گیا، حقیقت کچھ اور ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہے۔ حرم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، جب تم کو پتہ ہے کہ میں نہیں بتانا چاہ رہا، پھر تم کیوں پوچھنا چاہ رہی ہو؟ چوائس اچھی ہے تمہاری۔ حرم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے آس پاس جانچتی نگاہ گھمائی۔ وہ 2 منزلہ چھوٹا مگر نفیس فلیٹ تھا۔ چوائس تو واقعی میں بہت اچھی ہے میری، حرم کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بتایا گیا۔ مگر یہ سامان یوں بکھرا کیوں پڑا ہے؟ حرم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں نے یہ سوچ کر سیٹ نہیں کیا کہ تم اپنی مرضی سے فکس کر لینا، یہ سب میں کروں گی؟ حیرانی سے پوچھا گیا۔ نہیں بیگم، آپ کو جو خادم نظر آ رہا ہے نا، یہ سب وہی کرے گا، بس حکم کرو کون سی چیز کہاں رکھنی ہے۔ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکتے ہوئے کہا تو وہ سر نامے ہلاتی مسکرائی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں تو ڈرامہ ہوں، جبکہ تم پوری کی پوری فلم ہو۔ حرم نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کچن میں جھانکا تھا۔ کچن کا سامان کل ساتھ میں خریدیں گے، تابش نے اس کے پیچھے آتے ہوئے بتایا، جہاں چند برتنوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میں سوچ رہی ہوں پہلے بیڈ روم سیٹ کر لیتے ہیں۔ حرم نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا اسے لیے بیڈ روم میں چلا آیا۔ کمرہ سیٹ کرتے کرتے رات ہو گئی اور حرم کو بھوک بھی ستانے لگی تو ڈسٹر پھینکتی بیڈ پہ گر سی گئی۔ کیا ہوا؟ تابش نے طائرانہ نظر صاف ستھرے بھرے ہوئے کمرے میں ڈالتے ہوئے پوچھا، جو کچھ گھنٹے پہلے خالی خالی اور آلودگی بھرا لگ رہا تھا۔ تمہیں بھوک نہیں لگی کیا؟ حرم نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تو بھول ہی گیا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتا اس کے قریب بیٹھا، موبائل اٹھا کر کھانا آرڈر کرنے لگا۔ میں برتن نکال کر لاتا ہوں، وہ بتاتے ہوئے کھڑا ہوا تو حرم نے اچنبھے سے اسے دیکھا، جو کب سے کام میں لگا تھا، مگر ابھی تک ماتھے پہ ایک شکن تو دور، تھکاوٹ کا نام و نشان تک چہرے پہ نہیں لایا تھا۔ میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں تم تھک گئی ہو، میں لے آتا ہوں، وہ مسکرا کر ٹالتا کمرے سے نکل گیا تو وہ تابش کے بارے میں سوچتی فریش ہونے چل دی۔ سونیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سونیا کی امی نے سرد رات میں سونیا کو لان میں چکر لگاتے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ انتظار، ٹوٹے لہجے میں بتایا گیا۔ اتنی محبت کرتی ہو اس سے؟ انہیں اپنی بیٹی پہ ترس آیا تھا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، مگر وہ شخص آپ کی بیٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سونیا بے بسی سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں اذیت دے رہی ہو خود کو؟ انہیں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر دکھ نے آن گھیرا۔
مما تائی کی بہن کا جو بیٹا ہے کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ سونیا نے دماغ پہ زور دیا۔ عادل۔ چھوٹی تائی نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں وہی عادل، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، اسی نے بدلہ لینے کے لیے حارث کو وہ ویڈیو کلپ بھیجا ہوگا۔ اگر وہ میرے آنے تک یہاں رکتا تو اس کے سیخ کباب بنا کر کتوں کو کھلانے تھے۔ سونیا اس قدر یقین سے بولی تو تائی کو بھی شک گزرا تھا، کیونکہ اس رات جتنی انسلٹ سونیا نے اس کی تھی وہ خاموش رہنے والا تو نہ تھا۔ اچھا تم فکر نہ کرو، حارث میں لینے آ جائے گا۔ انہوں نے سر جھٹکتے ہوئے اسے اندر کی طرف لانا چاہا۔ مما مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کچھ دیر یہاں ٹہلنا چاہتی ہوں۔ وہ اندر چلنے پہ آمادہ نہ ہوئی۔ پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے مجھ سے کہ میری دونوں بیٹیاں روگ لگائے بیٹھی ہیں، زونی تابش سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اور سونیا حارث کے انتظار میں عادی ہو رہی ہے۔ تائی دل میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سونیا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ حارث لے آؤ، جلدی لے آؤ، جا کر سونیا کو ضد لگا کر اپنی بے بسی بسائی دنیا مت اجاڑو۔ ساجدہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا، اگر آنا ہوا تو خود واپس آ جائے گی، میں کیوں جاؤں اسے لینے؟ وہ ایک نظر فجر پہ ڈالتا لاپرواہی سے بولا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ سونیا کی اسے عادت سی ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر کمرہ کیا پورا گھر ہی اسے ویران لگ رہا تھا، مگر انا آڑے آ چکی تھی۔ اگر تم کہو تو میں اور تمہارے ابو چلے جائیں، انہوں نے اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہاں جانے کی، اگر اس گھر سے کوئی بھی اسے لینے گیا تو پھر میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ وہ کرختگی سے کہتا گھر سے ہی نکل گیا، اور فجر کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم نے عاشی کو معاف نہیں کیا اب تک؟ وہ دونوں یونیورسٹی سے لوٹ رہے تھے جب ارم خان نے پوچھا۔ میں تو کب کا معاف کر چکی ہوں، تسلی سے بتایا گیا۔ پھر اس کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتی؟ معاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دوبارہ سے وہی مقام بھی دے دیا جائے۔ مگر پھر بھی وہ روڈ پہ نظریں مرکوز کیے بولا، میں جس پہ اعتبار کرتی ہوں بلائنڈ کرتی ہوں، اس امید پہ کہ یا تو مجھے اچھا سبق مل جائے گا یا بہترین دوست۔ عاشی نے سبق دینے کے ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں واقعی میں اندھی تھی، اور سبھی کا عالم اعتبار بھی صرف ایک بار کرتی ہے۔ معاف 1000 بار کر سکتی ہوں، مگر اعتبار صرف ایک بار۔ میں تو کئی بار تمہارا اعتبار توڑ چکا ہوں۔ وہ چہکتے ہوئے بولا، تو تمہیں یہ وہم کیوں لاحق ہے کہ مجھے تم پہ اعتبار ہے؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے جواب دیا، تمہیں اپنے انٹرنیٹ والے دوست پہ اعتبار ہی نہیں؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ مجھے اپنے انٹرنیٹ والے دوست پہ تو اعتبار ہے، مگر ارم خان عالم پہ رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ اب میں اسے کیا سمجھوں؟ پیشانی پہ لکیریں ڈالتے ہوئے پوچھا گیا۔ فرصت سے بیٹھ کر سوچ بچار کر لینا، جو نتیجہ نکلے وہی سمجھ لینا۔ فری میں مشورہ دیا گیا۔ اب تم اتنی بھی کوئی خاص ہستی نہیں ہو جسے میں فرصت میں سوچوں، سلگتے ہوئے بتایا گیا تو سبھی کا ناک چڑھا کر رہ گئی۔ دونوں یوں ہی نوک جھوک کرتے گھر لوٹے تھے کہ لاؤنج پہ قدم رکھتے ہی انہیں دھچکا لگا۔ دونوں دروازے میں ہی جامد ہو چکے تھے، کیونکہ سامنے ہی سجیلا پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ براجمان دکھائی دی، اور دونوں نے آنکھیں باہر نکالتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ عائشہ بیگم نے دونوں کی حیرت بھانپتے ہوئے پھپھو سے ملنے کا کہا تو ماڈرن سی پھپھو بھی اپنی نشست چھوڑتی ان کی طرف بڑھیں۔ سبیکا تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، او مائی گاڈ! انہوں نے حیران ہوتے ہوئے سبیکا کو نزاکت سے گلے لگایا۔ مگر پھپھو آپ ذرا بھی بڑی نہیں ہوئیں، 40 کی ہوتے ہوتے آپ کو 40 سال مزید لگیں گے، ارم خان کہتے ہوئے ان کے گلے لگا تو پھپھو نے اس کے شانے پہ چپ لگائی تھی، بہت شریر ہو گئے ہو، سیریسلی پھپھو آپ سبیکا کی 20 سال بڑی بہن لگ رہی ہیں۔ پھپھو نے شرماتے ہوئے کلر کیے بالوں کو نزاکت سے پیچھے کرتے ہوئے اپنے بچوں سے اس کا تعارف کروایا۔ یہ حمیم ہے اور یہ مشل ہے، پھپھو میں جانتی ہوں، ویڈیو کال پہ اکثر دیکھا ہے دونوں کو۔ سبیکا نے دونوں کو ہائی کے جواب میں ہی ہائی کہتے ہوئے بتایا۔ حمیم کی لک پیور انگریزوں جیسی تھی، سرخ و سفید رنگت، بھورے بال، جبکہ مشل سجیلا پھپھو سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ سجیلا پھپھو کے شوہر بھی کافی ہینڈسم اور خوش مزاج معلوم ہوتے تھے۔ چلو جاؤ دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ عائشہ بیگم نے دونوں کو اشاروں میں باتیں کرتے دیکھ کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو ارشمان کو مسنگ پایا۔ دادو آپ کا لاڈلا کیوں غائب ہے؟ اسے بتایا نہیں؟ آج پھپھو آئی ہیں، امپورٹنٹ میٹنگ تھی میری، مگر میری جگہ ارشمان اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ جواب محمود عالم کی جانب سے آیا تھا، اور ارم خان سر ہلاتا سبیکا کے ساتھ والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کباب پاس کرنا، تمیم انگریزی لہجے میں اردو بولا تو سبیکا نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کباب اس کی جانب کھسکائے تھے۔ اسے تو اردو بھی آتی ہے، سبیکا نے سرگوشی نما آواز میں ارم خان سے کہا تو اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے جیسے کچھ خاص فرق نہ پڑا ہو۔ حمیم کو 8 زبانوں میں عبوریت حاصل ہے، پھپھو نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے بتلانا ضروری سمجھا۔ پھپھو کی بات پہ سبیکا کے ساتھ ارم خان کے بھی ہاتھ رکے اور دونوں ہی ستائشی نظریں
نظروں سے لاپرواہی سے کھانے میں مگن حمیم کو دیکھنے لگے، جہاں جیسے یہاں کسی اور شخصیت کی بات کی جا رہی ہو جس سے اس کا دور دور تک واسطہ نہ ہو۔ یہ انگریز شوخے کیوں نہیں ہوتے؟ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو انگلیوں پہ گن کر بتاتی کون کون سی زبان آتی ہے، یہی نہیں ساتھ میں تشریح بھی کرتی اور ایک آدھ لائن بول بھی دیتی۔ سبیکا نے نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد ذرا سا ارمغان کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ اسی لیے تو تم اس کی جگہ پہ نہیں ہو، اور اب زبان بند رکھو تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ یہ نہ سوچے کہ پاکستانیوں کا نیٹ ورک کتنا تیز ہے۔ تم ہمیشہ کرتے ہی رہنا سڑیل انسان، سبیکا غصے سے کہتی۔ کرسی کی دوسری بازو سے جا لگی تو ارمغان نے ترچھی نگاہ سے اسے گھورا۔ وہ لیپ ٹاپ میں کام کرنے کے ساتھ ایک نظر دروازے پہ بھی ڈال لیتا جہاں سے فجر نے آنا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو سامی فکر مند ہوتا اس کے پیچھے کچن میں آیا، جہاں اسے رات کے برتن دھوتے ہوئے چھوڑ کر وہ کمرے میں گیا تھا، مگر اب صاف ستھرے کچن سے وہ غائب تھی۔ ذہن میں پہلا خیال اس کے کمرے کا ہی آیا، اس لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے چڑھنے لگا اور توقع کے عین مطابق وہ کمبل میں دبکی نظر آئی۔ آپ یہاں لیٹی ہیں اور میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، وہ ناراضگی سے کہتا۔ اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے معلوم تھا سامی ضرور آئے گا، اس لیے دروازہ ان لاک رکھا تھا۔ آپ کمرے میں نہیں آئیں گی؟ انتظار تو رہے گا نا؟ میں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں کہ کیوں رہے گا انتظار؟ آپ بیوی ہیں میری، اور بیوی جب اپنے کمرے میں نہیں آئے گی شوہر انتظار تو کرے گا نا؟ وہ لفظوں پہ زور دیتا بولا۔ صرف بیوی ہوں اس لیے تمہیں انتظار تھا؟ صرف بیوی سے کیا مراد ہے؟ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بیوی محبت بھی تو ہوتی ہے نا؟ جانے وہ کیا سننا چاہتی تھی۔ بیوی تو سب کچھ ہوتی ہے، سب کچھ میں محبت بھی آتی ہے۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ محبت کے علاوہ بیوی دوست بھی تو ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کون سی بات تنگ کر رہی ہے آپ کو؟ چھوڑو، تم جان جاؤ گے تو تم بھی تنگ ہو جاؤ گے۔ فجر نے جان چھڑوانا چاہی۔ میں تنگ ہونا چاہتا ہوں، وہ ضدی انداز میں بولا۔ حارث چاہتے ہیں کہ میں ان کی زندگی میں پھر سے لوٹ جاؤں، کہتے ہوئے سامی کی بدلتی رنگت کو بغور دیکھا۔ کچھ پل تو وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہا، پھر نظریں چراتا پوچھنے لگا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے اپنی ہر چاہت پہ اس دن فاتحہ پڑھ لی تھی جس دن میرا نام محمد اعصام کے ساتھ جڑا تھا۔ مطلب میرا نام آپ کی ہر چاہ کو دفن کر چکا ہے؟ ٹوٹے لہجے میں پوچھا گیا۔ ہاں، کیونکہ میری چاہ میں تمہارا نام تو کہیں بھی نہیں تھا۔ تمہارے نام سے جڑنے کے بعد میں نے سانپ کا ہر چاہ کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ فرش پہ جانے کیا کھوجتی منمنائی۔ میرے نام سے جڑنے کے بعد میرے لیے ذرا بھی چاہت نہیں جاگی کیا؟ اس سے پوچھا گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ فجر الجھتے ہوئے بولی۔ ایسے کیسے؟ پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ ہیڈ ماسٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے کہا۔ پر شوہر بننے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے بنا بحث کے اپنے روم میں چلیں۔ میں اپنے روم میں ہی ہوں، وہ لفظوں کو چباتے ہوئے بولی۔ فجر بحث مت کریں، ہم اپنے روم میں چلتے ہیں۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ نہیں مانیں گی؟ وارننگ دیتے لہجے میں پوچھا گیا۔ نہیں۔ فجر نے گردن نامے ہلائی۔ اوکے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ ہلکی سی آواز میں چلائی تھی۔ آہستہ بولے۔ پھپھو جاگ گئیں تو خواہ مخواہ شرمندہ ہونا پڑے گا آپ کو، شرارت سے کہتا۔ اسے لیے کمرے سے باہر آیا تھا۔ سامی نیچے اتارو مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، مگر آپ کا چلنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا اس لیے مجھے مشقت کرنا پڑی۔ سامی ہم دونوں سیڑھیوں سے گریں گے، پاگل آدمی، مجھے نیچے اتارو۔ بھروسہ رکھیں نہیں گراؤں گا۔ سامی میں تمہارا قتل کر دینا ہے، بیڈنگے انسان، چھوڑو مجھے، مگر وہ انسنا کرتا اسے لیے نیچے آیا۔ کمرے سے نکلتے حارث کو یہ منظر سلگا ہی گیا، اور حارث کو دیکھ کر فجر شرمندگی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگی، جبکہ سامی کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ توبہ کتنی موٹی ہیں آپ! اسے بیڈ پہ بٹھا کر نہ آنے والا پسینہ پہنچا گیا۔ خود کو دیکھا ہے کبھی ریچھ کہیں کے؟ ابھی بھی نہ اتارتے، خواہ مخواہ شرمندہ کروا دیا۔ حارث کی بے یقین نظریں اسے بھلی نہ لگی تھیں۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سامی نے چٹتی نگاہ اس کے لال ہوتے چہرے پہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ حارث کیا سوچنے دیں، کیا سوچتا ہے؟ آپ کو اس کی سوچ کے بجائے ہماری فکر کرنی چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹتا تیکھے لہجے میں بولا۔ کیا سوچوں ہمارے بارے میں؟ ایسے کون سے حسین لمحات گزرے ہیں ہمارے بیچ جنہیں میں سوچتے ہوئے سب فراموش کر جاؤں؟ فجر پل میں ہائپر ہوئی تھی۔ اچھا، تو حارث کے ساتھ ایسے کون سے لمحے گزرے تھے جن کے بارے میں سوچنا آپ نے خود پہ فرض کر لیا ہے؟ تنزیہ پوچھا گیا۔ تم شک کر رہے ہو مجھ پہ؟ سامی چند پل اسے گھورنے کے بعد چشمہ اتارتا دوسری سائڈ پہ جا لیٹا۔ وہ لڑائی کو ہوا دے کر اسے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں یوں مجھ پہ الزام لگاتے ہوئے۔ اس کی خاموشی فجر کو زہر لگی۔ وہ جواب دیے بنا رخ ہی موڑ گیا۔ اب میں اس قابل ہی نہیں رہی کہ تم پلٹ کر مجھے جواب دو۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، وجہ حارث تھا یا سامی، وہ سمجھ نہ پائی۔ فجر پلیز اب رونے مت بیٹھ جائیے گا، اس کی جھیمپی آواز پہ وہ بے بسی سے بولا۔ میری آواز بھی نا اب تم سے برداشت سے باہر ہے، تمہارے لیے ٹھیک ہے میں چلی ہی جاتی ہوں یہاں سے۔ اسے پلٹتے ہیں نہ دیکھ وہ آنسو پیتی بڑبڑائی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو، اور کتنا آزمائیں گی ضبط میرا؟
یہ ہر بار جانے کی ہی بات کیوں کرتی ہیں؟ آج بتا ہی دے مجھے۔ سامی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم مجھے پاس ہی نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے بہتر ہے کہ میں خود ہی چلی جاؤں۔ جانے کون سا ڈر بیٹھ چکا تھا اس کے اندر۔ میں آپ کو پاس نہیں رکھنا چاہتا، بے یقینی سے پوچھا گیا، اور فجر نے معصومیت سے سر ہلایا تھا۔ وہ کچھ پل اس کے روٹھے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ گیا۔ آپ کی بھیگی آنکھیں مجھے جھیل کی مانند لگتی ہیں جس کا کنارہ ٹوٹے گا تو سب تہس نہس ہو جائے گا، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پہ اپنا لمس چھوڑا تھا۔ تمہاری آنکھیں بہت خطرناک لگتی ہیں مجھے، وہ بند آنکھوں سے کہتے ہوئے مسکرائی تھی، اور آپ کی مسکراہٹ دو بدو کہتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پہ پھونک ماری تھی۔ تم بہت بگڑنے لگے ہو فجر نے دور کھسکنا چاہا۔ مجھے تو لگتا ہے میں سنورنے لگا ہوں۔ سامی نے اس کے گرد حصار تنگ کیا تھا۔ سامی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ فجر مقابل کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ تم اپنی محبت کو دھوکہ دے رہے ہو۔ فجر نے اس کی بڑھتی جسارتوں پہ یاد دلانا ضروری سمجھا۔ بیوی کو تو نہیں دے رہا نا؟ وہ سر نامے ہلاتا بولا، جو دونوں کے درمیان ہمیشہ خود کو ہی لے آتی تھی۔ تم نے اگر اپنی محبت کے لیے مجھے چھوڑ دیا تو آپ مجھے زندہ مت چھوڑیے گا، فجر کی ناک کو چھوتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی بند آنکھیں مزید بھیج گئی۔ سامی نے اس کے معصوم چہرے پہ جا بجا عقیدت بھرے لمس چھوڑتے ہوئے اسے پری پیکر کو خود میں سمیٹا تھا، کیونکہ فجر کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ ناشتے کے بعد سے دونوں لاؤنج کی سیٹنگ میں لگے تھے، جو کہ حرم 2 دفعہ کرنے کے بعد چینج کروا چکی تھی۔ یہ صوفہ ادھر ٹھیک لگے گا، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو تابش اسے گھوری سے نوازتا، ایک دفعہ اچھے سے سوچ لو کہ کہاں اچھا لگے گا، 3 دفعہ اس کی جگہ بدل چکا ہوں، 4تھی دفعہ بدلنے میں کیا دقت ہے؟ آئینہ اٹھا کر پوچھا گیا۔ خود بدل کے دیکھ لو، معلوم پڑ جائے گا، وہ صوفے کو گھسیٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے سارا کام اکیلا کیا ہو، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی کھپ رہی ہوں۔ اتنی سردی میں لاؤنج دھویا ہے، سارے کپڑے بھیگ چکے ہیں میرے، مگر میں پھر بھی خاموش ہوں۔ تو بدل لو جا کر، وہ صوفے پہ گرتے ہوئے بولا۔ آنے سے پہلے بتا دیتے تو میں 2-4 جوڑے لے آتی، وہ بیزاری سے بولی۔ اچھا غصہ نہ کرو، میں لے آتا ہوں جا کر تمہارے اور اپنے کپڑے۔ اسے غصے میں آتا دیکھ وہ ٹیک چھوڑتا کہنے لگا، آتے ہوئے کچھ کھانے کو بھی لیتے آنا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اب تو پاؤں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہی۔ اچھا لے آؤں گا، وہ کھڑا ہوتا بولا۔ ہاں دودھ بھی لے آنا، چائے بھی نہیں پی، شام سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یاد آنے پہ وہ جلدی سے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ دل سے مسکرایا، اب یہ نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ تم حکم دیتی بالکل بیوی جیسی لگ رہی ہو، اس لیے خوشی ہو رہی ہے، مگر تم حکم نہ مان کر بالکل بھی شوہر نہیں لگ رہے، بس مجھے فری ہونے دو، پھر تسلی سے شوہر بن کے دکھاؤں گا، شرارت سے کہتے ہوئے اس کے صوفے کے پیچھے سے جھک کر حرم کے بالوں پہ بوسہ دیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، اسے پٹری سے اترتا دیکھ اسے یاد دلایا گیا۔ جا رہا ہوں بیگم، اور میں گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا دروازے کی جانب بڑھا تو وہ تھکی سی حرم بھی دروازہ بند کرنے پیچھے آئی تھی۔ کوئی بھی آ جائے دروازہ مت کھولنا، تابش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے حرم کو نصیحت کی تھی۔ افندی ہاؤس میں قدم رکھتے ہی سارے زخم پھر سے تازہ ہو چکے تھے۔ تابش لب بیچتے ہوئے لاؤنج میں موجود سبھی افراد کو سلام کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور تائی نے بے بسی سے اپنے سپوت کو دیکھا جس سے بات کرنے کی ان کے اندر ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے اور حرم کے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا جب زونی نوک کیے بنا کمرے میں داخل ہوئی۔ تابش نے پلٹ کر آنے والے کو دیکھا اور بنا مروت کے بولا، تم میں اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ کسی کے روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ مجھے یاد نہیں رہا، وہ لاپرواہی سے کہتی اس کے قریب آئی تھی۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی تم دونوں کے بیچ آئی، مگر مجھ پہ اتنا ظلم مت کرو، کم از کم میرے سامنے تو رہو، تمہاری دوری میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تمہیں یہ سب باتیں کہنا اور مجھے سننا زیب نہیں دیتا، اس لیے تم جتنی جلدی موو آن کر جاؤ گی تمہارے اور ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ وہ بنا تاثر کے کہتا کپڑے کیس میں ٹھوسنے لگا۔ تمہیں رحم نہیں آتا مجھ پہ؟ میں لمبے عرصے سے تمہاری طلبگار ہوں، بھیگے نینوں سے پوچھا گیا۔ میں نے تمہیں کبھی امید کی ڈور نہیں تھمائی، جس نے تھمائی ہے جا کر ان سے سوال کرو، وہ زب بند کرتا بولا۔ اشارہ اپنی مما کی جانب تھا۔ تابش میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ روتے ہوئے اس کے قریب کھسکی تھی۔ زونی دور رہ کر بات کرو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اور یہ بات اپنے ناسمجھ دماغ میں بٹھا لو کہ تمہیں میرے بغیر ہی رہنا ہے۔ میں حرم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی موجودگی مجھے کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے تک نہیں دیتی، اس لیے تم امید کے چراغ بجھا کر کسی اور کی سنگت اپنا لو۔ وہ کہتے ہوئے سوٹ کیس اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر حرم ہی نہ موجود رہے تو پھر اس کے جاتے ہی وہ سوچتے ہوئے آنسو رگڑتی کہا لگا کر مسکرائی تھی۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا، اسے کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ رات کو سب لاؤنج میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب ارشمان لاؤنج میں داخل ہوا۔
وہ سب کو مشترکہ سلام کرتا پھپھو کی طرف بڑھا تاکہ انہیں مل سکے، مگر وہ صوفے سے اٹھنے کا توقف کیے بنا ہی اسلام کا جواب دیتے ہوئے رخ موڑ گئیں، اور ارشمان کے دل میں درد کی ٹیس سی اٹھی تھی۔ پھپھو کی بے رخی پہ ارشمان کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر حمیم نے نشست چھوڑتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ کیسے ہو برو؟ مسکرا کر پوچھا گیا۔ ارشمان بھی مسکرا کر جواب دیتا اسی کے پاس ٹک گیا، جبکہ مشل آنکھوں میں ستائش لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی جو مسکرا کر حمیم کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ میٹنگ کیسی رہی تمہاری اور اتنا لیٹ کیوں ہو گئے؟ محمود عالم نے سوال کیا۔ میٹنگ تو بہت اچھی رہی چاچو، اور وہیں پہ یونی فیلو مل گیا تھا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ کھانا لگواؤں تمہارے لیے؟ عائشہ بیگم نے دریافت کیا۔ نہیں چچی، میں کھا کر آیا ہوں، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا گیا، اور سامنے صوفے پہ بیٹھی مشل اس کی مسکراہٹ میں کھو سی گئی تھی۔ وہ کب سے گیٹ پر کھڑا بیل بجا رہا تھا، مگر حرم جانے کہاں جا چکی تھی۔ ٹھنڈے موسم میں اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو چکے تھے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو گیٹ پھلانگتے ہوئے لان میں پرواز کیا تھا اور کپڑے جھاڑتا لاؤنج میں داخل ہوا، جس کا دروازہ کھلا ہونا بھی غنیمت تھا۔ حرم اونچی آواز میں پکارتا کمرے میں داخل ہوا، مگر جیسے ہی نظر حرم پہ گئی اس کی پیشانی پہ بل پڑے تھے، کیونکہ وہ گدھے گھوڑے بیچے خراٹے بھرنے میں مشغول تھی۔ حرم، وہ دانت پیستا اس کے کان میں چیخا تو وہ نیند کے مزے لیتی۔ حرم ہڑبڑا کے جاگی تھی۔ کیا ہوا؟ نہ سمجھی سے پوچھا گیا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا ملکہ تابش، وہ دانت پیستا طنزیہ لہجے میں بولا تو حرم سر ہلاتی پھر سے سر تکیے پر گرا گئی۔ میرا ضبط مت آزماؤ، تابش نے کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوا ہے؟ ناراضگی سے پوچھا گیا۔ میں کب سے دروازہ ناک کر رہا ہوں، تھک ہار کے گیٹ پھلانگنا پڑا کہ پتہ نہیں مسز کہاں چلی گئیں اور تم یہاں نیندیں پوری کرنے میں مگن ہو، غصے سے کہا گیا۔ انتظار کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگ گئی، بیچارگی سے بتایا گیا۔ میری جان، تہہ خانے میں جا کر انتظار کرنا تھا نا، جہاں میری آواز تمہاری نیند میں خلل نہ ڈال سکے، محبت بھرا طنز کیا گیا۔ ہیں؟ یہاں پہ تہہ خانہ بھی ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ٹائم ہی نہیں ملا بتانے کا، سر جھڑکتے ہوئے اس کی عقل پہ ماتم کیا گیا۔ چلو اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے، اب لگے ہاتھوں دکھا بھی دو، وہ چہکتے ہوئے کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ اب بھوک نہیں محسوس ہو رہی؟ تابش کے پوچھنے پہ اسے یاد آیا کہ اسے تو بھوک لگی تھی۔ تم برتن نکالو، میں گاڑی اندر کر لوں، تابش کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تو حرم بھی سر ہلاتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ تائی امی نے تمہیں الگ ہونے کی اجازت کیسے دے دی؟ رات میں وہ دونوں لیٹے چھت کو گھور رہے تھے جب حرم نے پوچھا۔ ان سے اجازت مانگی کس نے تھی؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تو حرم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تابش اور تائی کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھائے؟ امپاسبل۔ تمہاری لڑائی ہوئی ہے کیا ان سے؟ نگاہیں پھر سے چھت پہ مرکوز کرتے ہوئے پوچھا گیا۔ نہیں، میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ مسکینیت سے پوچھا گیا۔ نہیں، تم نہیں، مگر تمہاری ماں تو ایسی ہی لگتی ہیں۔ اب تم شروع مت ہو جانا، وہ بیزاری سے منمنایا۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی تو کئی رازوں سے پردے اٹھنا باقی ہیں، تلخی سے کہا گیا۔ کچھ راز ہی رہیں تو اچھا ہے، لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتا۔ کہیں تمہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ ظاہرہ کی کڈنیپنگ کے پیچھے کون تھا؟ وہ چمبے سے پوچھتی اٹھ بیٹھی۔ ہم اس موضوع پہ دوبارہ بات نہیں کریں گے، آنکھیں صاف وارننگ دے رہی تھی۔ اسی لیے تم نے یہ فلیٹ خریدا ہے نا؟ لاپرواہی سے پوچھا گیا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا، جو بھی ہے وہ میری مما ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کے خلاف فضول گوئی کرے، وہ جو مرضی کرتی پھریں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح بڑبڑائی۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر الگ ہو چکا ہوں، دوری اختیار کر چکا ہوں، اور یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں دوبارہ سے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی میری مما کو برا بھلا کہے، اس لیے بس کر دو اب میں سکون سے رہنا چاہتا ہوں، لہجے میں الجھاتی۔ اوکے، پرسکون ہو جاؤ، نہیں کہہ رہی اب کچھ؟ ناراضگی سے منہ پھلا گئی۔ میرا سکون تو تم ہونا، اسے خود سے لگاتے ہوئے بتایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ سٹپٹا کے بولی۔ کون سی بھنک پی رکھی ہے تم نے؟ پوری رات خراٹے لیتی رہی اور دوپہر میں بھی تو اتنا سوئی ہو؟ تابش نے حیرانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ اب تمہیں میرے سونے پہ بھی اعتراض ہے؟ سونے سے نہیں، البتہ تمہارے بولنے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے فی الحال زبان بند رکھو۔ تم نہ بھاڑ میں جاؤ، منوس مارے، ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ تابش کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی۔ تمہارے ہونٹوں سے لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے الفاظ کو ادا کرنے والے کے ہونٹ ہی چوم لوں، شرارت سے کہتے ہوئے لبوں کے قریب سیاہ دل پہ بوسہ دیا تو وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ پھپھو نے آج اچھا نہیں کیا، پاپ کارن منہ میں بھرتے ہوئے ارم خان نے کہا تو LED پہ نظریں مرکوز کیے۔ ارشمان نے وجہ دریافت کی۔ انہیں رخ نہیں موڑنا چاہیے تھا، تمہیں دیکھ کر انہیں اسمیل آ رہی ہوگی مجھ سے۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑاتا پاپ کارن باؤل سے نکالنے لگا۔
ورنہ ان کا رویے سے وہ دلی ہرٹ ہوا تھا۔ جانے کیوں سب کا رویہ ارشمان کے ساتھ ساس بہو جیسا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، ارم خان نے تیوری چڑھائی، مگر میں تو مذاق ہی کر رہا ہوں، لاپرواہی سے کہا گیا۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو پھپھو کو اچھی خاصی سنا دیتا، ارم خان نے منہ میں بھرے پاپ کارن کو چباتے ہوئے بمشکل کہا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ میری جگہ تم نہیں ہو۔ ارشمان کے کہنے پہ اس کے دماغ میں سبیکا کا عکس لہرایا تھا۔ دوپہر میں ارم خان نے بھی تو اس سے ملتا جلتا جملہ اس کے لیے ادا کیا تھا۔ ویسے مشل بڑے غور سے تک رہی تھی۔ جناب کو اس کے کندھے سے کندھا ٹچ کرتے ہوئے شرارتی انداز اپنایا گیا۔ تم بھی تو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے مشل کو، ارشمان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو ارم خان کے گلے میں پاپ کارن کا چھلکا چپک کر اسے کھو کرنے پہ مجبور کر گیا۔ ارشمان نے نہ سر میں ہلاتے ہوئے پانی کی بوتل اسے تھمائی، جسے وہ آب حیات سمجھ کر حلق میں اتارنے لگا۔ میں تو کنفرم کر رہا تھا کہ وہ تمہیں ہی دیکھ رہی ہے، پانی کی بوتل بند کرتے ہوئے بتایا۔ سبیکا بھی کنفرم کر رہی تھی کہ کیا تم مشل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ارشمان کے انکشاف پر وہ بیڈ پر ہی مینڈک کی طرح پھدکا تھا، اسی لیے آج اس کا رپلائی نہیں آیا۔ افسردگی سے بتایا۔ تم لوگ ابھی بھی چیٹ کرتے ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھ گیا۔ دل کے دلاسے کے لیے کبھی کبھار کر لیتے ہیں، افسوس سے بتایا گیا۔ کیسا دلاسا کہ ہم پکے نہ صحیح مگر کچے دوست تو ہیں، ارم خان نے ریموٹ اٹھا کر مووی کا والیوم بڑھاتے ہوئے بتایا۔ صحیح ہے بھائی، لگے رہو، شادی کے بعد تو جانی دوست بھی دشمن بنے نظر آتے ہیں، تمہیں بڑا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے خفیہ شادیاں جو کر رکھی ہیں، کرتے ہوئے بتایا گیا۔ جس کی سرعام منگنی نہیں ہو رہی وہ خفیہ شادیاں خاک کرے گا، ارم خان نے جلتی پہ تیل چھڑکا۔ زبان بند کر لے اب اور مووی دیکھنے دے ورنہ یہیں سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، ارشمان نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ آیا بڑا سنی دیول؟ ارم خان منہ میں بڑبڑایا مگر ارشمان کے گھرنے پہ ہونٹوں پر انگلی رکھتا LED کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ راہداری عبور کرتا اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا جب نظریں زائرہ کی کیبن کی جانب اٹھیں، مگر آج نظریں نا امید نہیں لوٹی تھیں کیونکہ سامنے ہی وہ کام میں مشغول دکھائی دے رہی تھی۔ آج وہ لگ بھگ مہینے بعد جاب پہ آئی تھی اور اس کو دیکھ کر ارشمان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مس زائرہ کیسی ہیں آپ؟ وہی جانی پہچانے لہجے پہ زائرہ نے سر اٹھا کر ارشمان کو دیکھا اور سر ہلا کر ٹھیک ہونے کا پتہ دیا تھا۔ بہت اچھا لگا آپ کو یوں کام کرتا دیکھ کر، وہ آہستگی سے بولا تو زائرہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے آس پاس نگاہ گھمائی کہ کہیں کوئی متوجہ تو نہیں ہے۔ آپ کام کریں پھر ملتے ہیں۔ اسے خاموش پا کر ارشمان نے کہتے ہوئے آفس کی جانب قدم بڑھائے تھے اور زائرہ سکون کی سانس بھرتی پھر سے کام میں مشغول ہو گئی۔ صبح ناشتہ کرتے وقت حارث کا مسلسل خاموش ہونا صاف پتہ دے رہا تھا کہ اسے فجر کا سامی کی باہوں میں سم ہونا اچھا نہ لگا تھا۔ تم سونیا کو واپس لے آؤ، چھوٹی سی بات کا پتنگڑ مت بناؤ۔ ساجدہ بیگم نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا، آنا ہے تو خود آ جائے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہی مغرور لہجہ، رشتے اکڑ کر نہیں نبھائے جاتے، کبھی کبھار جھک جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ امی میری بھی تو کوئی عزت نفس ہے، میاں بیوی میں کیسی انا اور کیسی عزت نفس۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور اپنے گندے لباس کو بھی محبت سے صاف کیا جاتا ہے، نہ کہ غصے میں آ کر ٹلی کر کے خود کو بے آبرو کر لیا جائے۔ یقین مانو وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ حارث خاموشی سے سر ہلاتا، آدھا پراٹھا ویسے ہی چھوڑتا، ایک ناراض نظر فجر پہ ڈالتا کچن سے ہی نکل گیا۔ تو ساجدہ بیگم نے بے بسی سے اس کی پشت گھورتے ہوئے فجر سے سامی کا پوچھا تھا، وہ سو رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، وہ مسکرا کر جواب دیتی پلٹنے لگی جب ساجدہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ ان کے اتنے پیار سے بلانے پہ فجر شرمسار سی ہونے لگی جیسے کوئی خفیہ راز فاش ہو گیا ہو۔ دیکھو فجر، شوہر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ شوہر ہوتا ہے، اس لیے تم سامی کو آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، اسے اچھا لگے گا۔ جب تم کہتی ہو تو ایسے لگتا ہے کسی بچے سے بات کر رہی ہو، جیسے حارث کو عزت دیا کرتی تھی، سامی بھی اسی عزت کا مستحق ہے۔ اب جاؤ دیکھو اسے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہیں سویا۔ اور فجر سر ہلاتی کمرے میں چلی آئی۔ میری نیندیں حرام کر کے خود کیسے گاجر مولیاں بیچے سو رہا ہے بے ڈنگا انسان۔ بوتی ہے تمہاری آپ کہلوانے والی۔ سامنے ہی بیڈ پہ سوئے سامی کو دیکھ کر وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ آپ کہوں تمہیں غصے سے ہنکارا بھرا گیا، مگر مامی کا حکم بھی تو نہیں ٹال سکتی۔ چلو پریکٹس کرتی ہوں، ناک چڑھا کر سوچتے ہوئے اس کا لحاف کھینچا تھا۔